بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اذان کے بارے میں ایک فرمان بیان کریں گے انشاءاللہ۔ اس سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں، جزاک اللہ۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغل بھجوانے کا ارادہ کیا تھا تاکہ لوگ نماز کے لیے جمع ہو جائیں، لیکن یہود سے مشابہت کی وجہ سے اسے چھوڑ دیا۔ پھر ناقوس تیار کیے جانے کا حکم دیا، وہ تراشا گیا، لیکن اسے بھی نصاری سے مشابہت کی وجہ سے چھوڑ دیا۔ اسی اثناء میں عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خواب میں دکھایا گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دو سبز کپڑے پہنے ایک آدمی کو دیکھا جو اپنے ساتھ ناقوس لیے ہوئے تھا۔ میں نے اس سے کہا، اللہ کے بندے، کیا تو یہ ناقوس بیچے گا؟ اس شخص نے کہا، تم اس کا کیا کرو گے؟ میں نے کہا، میں اسے بجا کر لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤں گا۔ اس شخص نے کہا، کیا میں تمہیں اس سے بہتر چیز نہ بتا دوں؟ میں نے پوچھا، وہ بہتر چیز کیا ہے؟ اس نے کہا، تم یہ کلمات کہو، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آؤ نماز کے لیے، آؤ نماز کے لیے، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ راوی کہتے ہیں، عبداللہ بن زید نکلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پورا خواب بیان کیا۔ عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے ایک آدمی کو دو سبز کپڑے پہنے دیکھا جو ناقوس لیے ہوئے تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا واقعہ بیان کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا، تمہارے ساتھی نے ایک خواب دیکھا ہے۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تم بلال کے ساتھ مسجد جاؤ اور انہیں اذان کے کلمات بتاتے جاؤ اور وہ اذان دیتے جائیں، کیونکہ ان کی آواز تم سے بلند تر ہے۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مسجد گیا اور انہیں اذان کے کلمات بتاتا گیا اور وہ انہیں بلند آواز سے پکارتے گئے۔ عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہی یہ آواز سنی فوراً گھر سے نکلے اور آ کر عرض کیا، اللہ کے رسول، میں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے جو عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ہے۔ ابو عبید کہتے ہیں، مجھے ابو بکر حکمی نے خبر دی کہ عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بارے میں چند اشعار کہے ہیں جن کا ترجمہ یہ ہے، میں بزرگ و برتر اللہ کی خوب تعریف کرتا ہوں جس نے اذان سکھائی۔ جب اللہ کی جانب سے میرے پاس اذان کی خوشخبری دینے والا فرشتہ آیا، وہ خوشخبری دینے والا میرے نزدیک کیا ہی باعزت تھا۔ مسلسل 3 رات تک میرے پاس آتا رہا، جب بھی وہ میرے پاس آیا اس نے میری عزت بڑھائی۔ وضاحت: دوسری روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ خواب سچا ہے انشاءاللہ تعالی، اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیکھنے سے اس کی سچائی کا اور زیادہ یقین ہوا۔ اس پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف خواب پر حکم نہیں دیا، بلکہ اس کے بعد آپ پر وحی کی گئی، کیونکہ دین کے احکام خواب سے ثابت نہیں ہو سکتے مگر انبیاء کے خواب وحی میں داخل ہیں۔ تو عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس شخص کو خواب میں دیکھا وہ اللہ تعالیٰ کا فرشتہ تھا، اور صرف وحی پر جو اتفاق نہیں ہوئی اور اذان کئی شخصوں کو خواب میں دکھلائی گئی، تو اس میں بھی یہ راز تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور عظمت کا زیادہ ثبوت ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمائے، عمل کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین۔